بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں غمگین یتیم بچے کے بارے میں، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر پہنچا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے خلاف کیوں سنایا اور فیصلہ سنانے کے بعد کیوں رونے لگے، اور جانیں گے آخر میں حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا باغ خرید کر اس بچے کو ہدیہ کیوں کیا۔ دوستو، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ دوستو، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، تو آپ لوگ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس واقعے کو جان سکیں اور یتیموں کی مدد کرنا۔ غم کا مارا ایک بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے زبردستی میرے کھجور کے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا۔ حالانکہ بچے کی فریاد سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس شخص کو دربار رسالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص حاضر ہوا اور دربار رسالت میں دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دونوں کے بیانات سنے اور ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رونے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یتیم بچے کو روتا دیکھ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس شخص سے کہا، اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا، بھائی، واقعی باغ کا فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوا ہے اور باغ بھی تمہارا ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنا باغ اس یتیم بچے کو ہدیہ، تمہیں اس کے بدلے جنت میں باغ عطا فرمائے گا۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو خاموشی سے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا، اگر میں تمہیں اس باغ کے بدلے اپنا فلاں باغ دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں۔ وہ شخص فوراً ہی راضی ہو گیا، اس لیے کہ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ اس کے باغ سے کہیں زیادہ اچھا اور قیمتی تھا۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، پوچھو۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے تھے، اگر وہ باغ میں اسے دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جھومنے لگا اور مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سے کہا، ہاں ہاں، ضرور ملے گا۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے اور اب میں وہ باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں کہ میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ یتیم بچے کا کھلا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور یتیم کے غم خوار دور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک دوڑ گئی اور ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے باغ کا
سودا کر کے خوشی خوشی سرسار دربار رسالت سے واپس ہوئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب بھی ایسے ہی یتیم بچوں کی مدد کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو بھی صحابہ اکرام کی طرح عمل کرنے والا بنا دے۔